بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تو آج آزاد کشمیر کے اندر جو انتخابات 3 ہفتوں کے اندر ہونے والے ہیں، اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ بھی قدم رنجہ فرما چکے ہیں، بلکہ دونوں جو ہے اپنے جلسے بھی شروع کر چکے ہیں۔ بلاول صاحب نے تو کل بھی جلسہ کیا تھا، آج بھی کیا۔ مریم نواز صاحب نے ابھی پہلا جلسہ ابھی ختم کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد 1-2 گھنٹے بعد وہ مظفر آباد جا کے اپنا دوسرا جلسہ، انتخابی جلسہ کریں گے، جو بڑا جلسہ ہوگا اور اس میں شاید وہ کچھ اہم باتیں بھی کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان جلسوں کی تفصیل میں جائیں، جلسوں سے زیادہ آزاد کشمیر کے الیکشن پہ کوئی بات کریں۔ عمران خان صاحب نے بھی آج ایک تقریر کی ہے، تقریر وہ روزانہ ہی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے جب سے 3 سال میں اقتدار میں آئے ہیں تو میں نے ایک دن کیلکولیٹ کیا تھا 2-3 مہینے پہلے، تو وہ تقریباً 3,000-3,500 ہزار تقریریں، انٹرویوز یا اس طرح کی چیزیں کر چکے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ، اور بات بھی شاید کسی حد تک درست ہے، کہ ان کی تقریریں جو ہے بہت سحر انگیز ہوتی ہیں، مؤثر ہوتی ہیں، اور ان کے جو ٹی وی انٹرویوز ہوتے ہیں ان کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو شاید وہ جب دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا بحران آ گیا ہے تو وہ پھر آ کے بولتے جاتے ہیں۔ ایک بات جو میں پہلے بھی کئی دفعہ مینشن کر چکا ہوں، اور ان کو میرا خیال ہے کہ جتلانا بہت ضروری ہے، کہ تقریروں کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے عمل اور کردار ہو۔ جب آپ کا عمل اور کردار ایکسپوز ہو جائے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان صاحب کی آج کی تقریر میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تبصرہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے آج شیخ رشید صاحب نے صبح تقریباً 11 بجے قریب ایک پریس کانفرنس کی، جس کے اندر وہ شاید اعلان تو یہ کرنا چاہتے تھے غیر قانونی مقیم جو ہے غیر ملکی ہیں ان کی رجسٹریشن کا عمل شروع کرنا والے تھے۔ شاید ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ آج ہی کے دن کشمیر میں 5 سال پہلے برہان الدین وانی صاحب شہید ہوئے تھے، جس سے یہ کشمیر کی جو آخری موومنٹ شروع ہوئی ہے، جس پہ انڈیا نے 2019 میں جا کے پھر پورا کشمیر ہڑپ کیا، اور اس کو 2016 سے لے کے آج تک 5 سال سے کشمیر تقریباً کرفیو میں ہے۔ لیکن جو مضحکہ خیز بات، جو مزاحیہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ جب شیخ رشید صاحب کے کو شاید کسی نے لکھ کے دیا کہ آج برہان الدین وانی کا 5واں یوم شہادت ہے اور کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے، تو شاید انہوں نے کہا کہ رسمی طور پہ اس کی بھی آپ مذمت کریں۔ اب چونکہ وہ تعلیم کی مار کھا گئے ہیں، اور یہ مت بھولیں کہ شیخ رشید وہ شخص ہے کہ جس نے کشمیر کے نام پہ پیسے بٹورے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ جو ان کے فارم ہاؤسز ہیں بے نامے ارد گرد فتح جنگ کے قریب اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں، تو وہ سارے کے سارے اسی جہاد کشمیر کے اندر سے جو کچھ اگاڑی ہوئی ہے، وصولی ہے، اس سے انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور یہ پھر انہی دنوں ہی میرا خیال ہے کہ جو کشمیر کی جو آج سے 15-20 سال پہلے موومنٹ چلی تھی، اسی کے پردے میں یہ لال حویلی بھی شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے تو ان کا میرا خیال میں وہ بھابڑا بازار کے اندر رہتے تھے یا کہیں بہت کسی اور جگہ رہتے تھے جہاں پہ بہت سارے بہن بھائی شاید فٹ نہیں آ رہے تھے، تو ان کے ہاتھ یہ ایک حویلی چڑھ گئی جو قبضہ کر لی ہے، اور لال حویلی کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے آپ کو ایسے بتاتے ہیں جیسے کوئی 200 سال پہلے اس کی تعمیر انہوں نے ہی کی ہو۔ انہوں نے آج بڑی مزاحیہ بات کی 5واں یوم شہادت وانی کا، تو فرما رہے ہیں کہ آج کشمیر میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کسی نے لکھ کے دیا ہوگا، پوری طرح پڑھ نہیں سکے ہوں گے، اور اس کی انہوں نے پرزور مذمت کی۔ میں حیران ہوں کہ نہ کسی میڈیا نے ہمارے پک کیا ہے، نہ کسی اور نے کیا ہے، کہ اتنی فحش غلطی، اتنی واہیات غلطی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ، اور ساتھ کہا جی کہ عمران خان صاحب کشمیر جا رہے ہیں اور بلہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ بلہ کشمیر میں کامیاب ہوا اور لوگوں کی رائے کو کچلا گیا، تو میں یہ آپ کو بتا دوں شیخ رشید، حشر نشر ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ وزیر گھسے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ 15-16 تاریخ کو عمران خان صاحب جو کیمپین چلانے جا رہے ہیں، لیکن اصل کیمپین وہی ہے جو RTS والوں نے چلائی تھی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا عمل دخل تھا، جس میں گلگت بلتستان میں وفاداریاں تبدیل کرا کے اب تک شامل کی، اور اب کشمیر کے اندر بھی وننگ کینڈیڈیٹس ہوئے ہیں، وہ 2-4 آپ نے پھر زبردستی نون سے چھین کے شامل کرا دیے تحریک انصاف میں۔ گلگت بلتستان میں جتنے آپ نے کینڈیڈیٹس چھینے تھے وہ سارے ہار گئے تھے۔ پھر جس طریقے سے آپ نے عمران خان صاحب کی وہاں حکومت بنوائی تھی گلگت بلتستان میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ آزادوں کو کیسے گھیر کے پھر ڈالا گیا، کیونکہ ساری دھاندلیوں کے باوجود، سارے میجر کرنل جتنے تھے استعمال ہونے کے باوجود، تحریک انصاف کو
میجورٹی نہیں دلا سکے. یہ ہے پبلک کا موڈ. اب یہ موڈ مزید بدلا ہوا ہے, مزید بپھرا ہوا ہے, اور یہ کشمیر کا معاملہ ہے. مریم نواز صاحبہ کی تقریر جو آج وہ فرما رہی تھی, انہوں نے بات کی, اور میرا خیال ابھی ایڈریس کرتے جائیں اس کو. انہوں نے فرمایا جی کہ ایک فاروق حیدر صاحب جو ہیں شرائع دستور پہ دھرنا دیں گے اگر آپ نے RTS ٹائپ یا گلگت بلتستان ٹائپ کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی اور الیکشن چھیننے کی کوشش کی. نہ بی بی, دھرنا پارا دیں, یہ غلطی نہیں کرنی. دھرنا فاروق حیدر صاحب شرائع دستور پہ نہیں, کیوں دھرنا آپ پارا دیں, کیونکہ برائی کا جو ماخذ ہے وہ آپ پارا ہے, وہ شرائع دستور نہیں ہے. ساری برائی آپ پارا اسلام آباد سے اٹھتی ہے, اور پچھلے 30 35 40 سالوں میں جو پاکستان کی جتنی جو ستیہ ناش ہوا ہے اس کی ساری پلاننگ جو ہے وہ آپ پارا میں ہوئی ہے. پاکستان کا سیاسی اکھاڑ پچاڑ جو ہے اس کا جو مرکز ہے, اس کا جو ماخذ ہے وہ آپ پارا ہے. چنانچہ سردار فاروق حیدر صاحب جو بہت ہی سلیقے کے سیاستدان ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے ایک لائل قسم کے آدمی ہیں اور بڑے کمیٹڈ قسم کے پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, وہ یقیناً دھرنا دیں گے. اور ساتھ دھرنا دیں وہ آ کے آپ پارا کے اندر شرائع دستور پہ نہیں, تاکہ پہلی دفعہ پتہ چلے کہ ایک دھرنا آپ پارا میں بھی دیا جا سکتا ہے. اور ساتھ جو لوگ اس رنگے ہاتھ پکڑے جائیں ان کو اٹھائیں اور جا کے LOC پہ جا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر دھکا دے دیں, کیونکہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو بھارت کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے. یہ اس کشمیر کے ساتھ وہی کام کرنے کے چکر میں ہے کہ کشمیریوں کی جو حقوق ہیں, ان کی رائے ہے, اس کو غصب کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے یہ لوگ ممد معاون ہیں یا اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ان کو جا کے LOC کے باہر دھکا دیں. چنانچہ ایک بات تو یہاں سے یہ ہو گئی. اگلی بات, بلاول صاحب جو کیمپین کر رہے ہیں ان کی تقریر کے اندر ظاہر ہے کہ مسلم نون پہ کو بھی وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں, پہلی بات ان کو ریئلائز کرنی ہوگی کہ کشمیر کے اندر ان کے لیے بہت کم سپیس ہے. مسلم نون کی یہ اسے زبردستی الیکشن چھینا جاتا ہمیشہ, جب بھی پہلے بھی دیا گیا. اور اس دفعہ تو جو لیڈ کر رہے ہیں کیمپین پیپلز پارٹی کی, وہ سارے بندے جو ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ پبلک کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر پائیں گے. فاروق حیدر صاحب کے مقابلے میں چاہے PTI میں بیرسٹر سلطان محمود جو پیپلز پارٹی سے نکل کے تحریک انصاف میں آئے ہیں, یا پیپلز پارٹی کے وہ بندے جو بچ گئے ہیں, یہ سارے مل کے بھی مسلم نون کا وہاں مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں مسلم نون پہ. میری خواہش یہ تھی کہ مسلم نون اور بلاول صاحب ایک دوسرے پہ تنقید نہ کرتے, لیکن بہرحال تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اگر کوئی ہلکا پھلکا ذائقہ بدلنے کی کرتے ہیں تو اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے. اب رہ گئی بات عمران خان صاحب کی آج کی تقریر کی, تو عمران خان صاحب نے 3-4 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کی کہ پاکستان کی بربادی اس لیے ہوئی کہ ہمارے ہاں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. میرا خیال ہے اس سے زیادہ جہالت کو کوئی ثبوت دے نہیں سکتا. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جن ملکوں نے بڑی لمبی پلاننگ کی, وہ چین کی مثال دی, سنگاپور کی مثال دی, شاید اس کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, اور بتایا کس طریقے ملکوں کی ایکسپورٹس بڑھ گئی. تو ساتھ لف کیا کہ انہوں نے لمبی پلاننگ کی. ان کے علم میں یہ نہیں ہے. ہمارے جاہل وزیر اعظم صاحب کے 1960s میں ہم نے 5 سال کے جو پلانز بنائے تھے, کوریا نے اپنی جو ڈیولپمنٹ کی اس کا بتایا کہ آپ لوگوں کے جو 5 سالہ ترقیاتی منصوبے تھے وہ ہم نے پکڑے, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا اور آج یہ ترقی کر گیا. پھر 1997 میں جب مسلم نون کی حکومت بنی تو پھر انہوں نے ایک ویژن, جہاں تو مجھے یاد پڑتا ہے 2020 دیا. اس وقت شاید احسن اقبال صاحب اس میں کام کر رہے تھے. پھر 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تیسری دفعہ آئی, پھر انہوں نے دیا ویژن 2030. ہوا کیا؟ ہوتا ہی ہے کہ یہ بدقسم ملک جو ہے جب ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دھکا دے کے 2 قدم پیچھے پھینک دیا جاتا ہے. ولی خان جو ہے ان کا ایک بڑا مشہور مکالمہ ہے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. جنرل ضیاء الحق صاحب نے ولی خان کو کہا کہ آپ سیاستدان ملک چلانے کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں آپ ABC بھی نہیں جانتے. تو ولی خان نے جواب دیا کہ جنرل صاحب, ہم جب سیکھنا شروع کرتے ہیں ABC اور ABCDEF تک پہنچتے ہیں تو آگے GHQ آ جاتا ہے, ہمیں اٹھا کے پھر وہ ABC سے پیچھے پھینک دیتا ہے.
عمران خان صاحب کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اور آپ کے ذہن میں یہ بات اس سے ذہن نشین نہیں ہوگی کہ مفاداتی جب سوچے دماغ کے اندر گھس جائیں تو یہ چیزیں بندہ جان بوجھ کے نہیں سمجھتا، نہ آپ کو سمجھیں گے نہ آپ کو لانے والے سمجھیں گے، کیونکہ یہ آپ لوگوں میں مفاد میں جاتا کہ ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں سیاسی استحکام تھا، کہہ کے تھک گیا ہوں، پچھلے 30 سال سے رٹ لگائی ہے۔ جب میں آپ کے کان مجھے آسانی سے اویلیبل تھا تو آپ کے کان کے اندر یہ بات گھسیڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو پاکستان کے لیے کچھ کرنا تو یہ جو انصاف چلا دوں گا، فلاں کر دوں گا، اور آج انصاف بھی مل گیا لوگوں کو، اور 1 کروڑ نوکری بھی مل گئی ہیں، اور 50 لاکھ گھر بھی مل گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جھوٹ اس لیے ہونی تھی کہ آپ جس طریقے سے آنا چاہتے ہیں سیاسی اکھاڑ پچاڑ میں، وہاں پہ آپ آگے نہیں آ سکتے تھے۔ ان کو ہمیشہ بتایا تھا کہ سیاسی استحکام ہی اس ملک کا حل ہے، اور یہی چیز اس پاکستان کو بچا سکتی ہے، وگرنہ پاکستان کا اللہ حافظ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ 1971 میں اسی سیاسی اکھاڑ پچاڑ میں ملک ٹوٹ چکا ہے، اور یہ لوگ جنہوں توڑے وہ آج بھی حساب کتاب نہیں کرنے دیتے کہ بندوق ان کے پاس ہے، اور وہ بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ملک کیوں ٹوٹا ہے، کارگل کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوا، باقی جنگوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، سیاچین ہمارے سے کیوں چھن گیا، کھیمکرن میں جو کچھ ہم نے انڈیا کو ایسٹ آف دا ریور ایسٹ آف دا سی دے دیا، وہ دریا کا جو ایسٹرن سائڈ ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا، تو یہ کیسے یہ ساری چیزوں کو کوئی حساب کتاب نہیں لے سکتا۔ دریاؤں کا ہم نے جو کیا، انڈس واٹر ٹریٹی کیا، ہمارے کوئی بندہ یہاں پہ ہے جو یہ بات پوچھ سکے یا گوشمالی کر سکے یا حساب کتاب لے سکے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ پلاننگ نہیں ہوئی۔ آپ کو اتنا علم نہیں کہ جتنی اچھی پلاننگ ہم نے کی ہے، لیکن جب بھی پلاننگ کی آگے جی ایچ کیو آ گیا، اے بی سی سیکھنے کی کوشش کی تو جی ایچ کیو آ گیا۔ اس کے علاوہ سیاسی اکھاڑ پچاڑ نے اس ملک کا باجا بجا کے رکھ دیا، اور اس کے بندہ اب کیا کر سکتے ہیں ساری صورتحال میں؟ آپ ایک عجیب و غریب پاکستان کو دوراہے پہ ہمیشہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ سنگاپور آپ نے دیکھا کہ جیسی سیاسی استحکام وہاں پہ آیا، وہاں پہ آج وہ بقول آپ کے کہ 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے۔ چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی، اور چند سال بعد دنیا کی پہلی بڑی اکانومی بننے کو ہے۔ یہ سارے کیسے ہوئے؟ سیاسی استحکام کی وجہ سے۔ کرپشن جو تھی، شاید چائنا کی جتنی کرپشن پچھلے 2-3-4 سالوں کو چھوڑ کے ہم اس کا شیر بھی نہیں تھے۔ انڈیا کے بارے میں بتایا آپ کو کئی دفعہ، وہاں کتنی کرپشن ہے، سعودی عرب میں کتنی ہے، دبئی میں کتنی ہے۔ 97% فنڈ جو کھا لیے جاتے ہیں گلف کنٹریز میں، سعودی عرب، دبئی، بحرین، یہ کویت وغیرہ میں۔ اس کے باوجود پولیٹیکل سٹیبلٹی جہاں جتنا عرصہ رہی ہے، ترقیاتی کام ہوتے رہے، بلکہ سیاسی جہاں استحکام نہیں رہا، ریاستیں خرچ ہو جاتی ہیں، تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈر اس وقت سے کہ اگلی واردات کے بعد پاکستان تحلیل نہ ہو جائے، ڈر اس وقت سے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں چند ہفتے بعد آپ لوگوں نے واردات ڈالنی ہے، اس کے بعد پاکستان کا کیا اثر ہوگا، کیا آپ لوگوں کی اخلاقی حیثیت ہوگی دنیا کے اندر اس کے اوپر۔ آپ نے یہ ملک جو ہے آج ہی کی تقریر فرما رہے ہیں کہ جی اسلام آباد مری کو مل گیا، گرین ایریا ختم ہو گیا۔ چلو اسلام آباد تو مری کو مل گیا اور گرین ایریا ختم ہو گیا، لیکن آپ ہی تو ہیں جو اس وقت پراپرٹی ڈیلرز کی اور ڈیولپرز کی حکومت ہے آج کل۔ یہ بھی آپ نے اس بجٹ میں اور کسی کو سہولت دی ہے یا نہیں دی؟ پراپرٹی ڈیلرز کو دی ہے کہ آپ نے جو ڈیوٹیز ہیں ساری کم کر کے 5% سے 1% کر دی ہیں، اسٹیمپ پیپر وغیرہ کی کھلی چھٹی ہے۔ جتنی سوسائٹی انلیگل تھی سب کو آپ نے بلینکٹ دے دیا اکراس دا بورڈ۔ پھر آپ گرین ایریا کی بات کریں کہ اسلام آباد میں گرین ایریا ختم ہو گیا ہے، انوائرمنٹ ختم ہو گئی ہے، پھر آپ اس کے اوپر اپنے سارے جو جھوٹے اور دعوے ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ لاہور کے اندر جو راوی ریور فرنٹ بنا رہے ہیں، میں تو کتنے سے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے پراپرٹی ڈیلروں کو وہاں پہ آباد کرنے کے لیے لاہور کا 30-40 کلومیٹر کا گرین ایریا جو بن سکتا ہے اس میں آپ کنسٹرکشن کرا رہے ہیں۔ والٹن ایئرپورٹ جو کم از کم جہاز ضرور اڑتے تھے لیکن کھلا تھا، کنسٹرکشن نہیں تھی، کوئی نہ کوئی گھاس لگا ہوا تھا، اس کے اوپر آپ بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مستفید کر سکیں۔ ہزاروں ایکڑ راوی ریور فرنٹ کے دیں اور سینکڑوں ایکڑ آپ والٹن ایئرپورٹ جو شہر کے اندر ہے گلبرگ کے ساتھ، وہاں لوگوں نے اب کیسز کیے ہوئے ہیں، کیوں آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا یہاں پارک بننا چاہیے؟ آج بتا رہے ہیں کہ لاہور سٹی آف گارڈن تھا، اس کو کون اجاڑ رہا ہے؟
پرانا لاہور تو ابھی بھی سٹی آف گارڈن ہے، جو اب نیا ڈیولپ ہوا ہے، گلبرگ کے علاقے ہیں، یہ سارے علاقے ہیں، ان کے اندر گارڈنز جو آپ نے کہاں کیے ہیں، یہ موقع تھا راوی کو بات کرنے کا. آپ ہائی رائز کے لیے پلاننگ کرتے، اور جو لاہور کے گرد و نواح میں گرین زمین ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے. یہاں لیکن ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی حکومت لانے میں، آپ کی حکومت چلانے میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے جو سب سے مضبوط ہاتھ ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز کا ہے. پراپرٹی ڈیلرز اس ملک کے میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز ملک کی سیاسی حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہی سمجھیں کہ پراپرٹی ڈیلرز پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور پراپرٹی ڈیلروں کو اس کی کوئی غرض نہیں کہ پاکستان خرچ ہو جاتا ہے، پاکستان کا نظام خرچ ہو جاتا ہے، یا پاکستان کی انوائرمنٹ ختم ہو جائے، وہ خرچ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی ناصر ہے. وما علینا الا البلاغ.